دیکھیں جی، یہ جو یہودی عالم تھا بنی اسرائیل کا یا بنی اسرائیل کے زمانے میں، اس کا نام ہماری جو مختلف قرآن کی تفاسیر ہیں ان میں بلعام بن باعورا، را کے آگے الف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے، یہ بھی ملتا ہے، اور بلعم بن باعورا بھی ملتا ہے، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے۔ ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا، دنیا کی محبت۔ دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پا گئے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے۔ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کی قرآن میں مثال بیان ہوئی یہ بلعم بن باعورا تھا۔ تو المستدرک الحاکم میں اس کا نام انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے، باقی کوئی تفصیل نہیں آئی۔ البتہ جو ہمارے مفسرین ہیں قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے والے، ان میں سب سے پہلی تفسیر اہل سنت کے ہاں جو لکھی گئی باقاعدہ طور پہ اس کو ٹاپک بنا کے، وہ ابن جریر کی ہے، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، المتوفا 310 ہجری، یعنی شروع کے 300 سال کے مسلمانوں میں سے، اور اسی کی تلخیص ان سے تقریباً 400 سال بعد لکھی تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین کثیر، المتوفا 774 ہجری، انہوں نے اکثر چیزیں انہی سے نقل کی لیکن ویلیو ایڈیشن کی۔ تو پہلے ہم ان قرآن کی آیات کو کور کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 175 اور 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی ان پر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ مستجاب الدعوات ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی منظور نظر تھا، یا آیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہے موحد تھا، مسلم تھا، یہ ساری کوالٹیز تھی، یعنی کوئی نٹوریس پرسنالٹی نہیں تھا، دیندار آدمی تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ خود ان چیزوں سے نکل گیا اپنے آپ کو چھڑا کر۔ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا لیکن اس نے پس پش ڈال دیا، اللہ کا پٹا اتار کے وہ بھاگ گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یہ اپروپریٹ اس کی سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن یہ بنے گی، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا۔ سورہ زخرف میں آیا نا، جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر قرین ایک جن مقرر کر دیتے ہیں، شیطان، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر نکلا تو پھر شیاطین ہی حملہ کریں گے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہوں میں ہو گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے اسے علم اور جو اسے کوالٹیز دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند کر دیے جاتے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ خود طلبگار نہ ہو۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زبردستی تو کوئی نہیں کرنی تھی، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور وہ خواہش مند بھی ہوتا تو اس کے درجات بلند ہو جاتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی پستی میں گر گیا۔ یہ عربی لنگوسٹک کے اندر جب یہ بات کی جائے نا کہ جا کے زمین لگ گیا، مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتا بن گیا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ زمین سے نکل رہی ہیں۔ سونا کہاں سے نکل رہا ہے؟ تیل، خوراک، دنیا کی ہر نعمت زمین سے یا اگتی ہے یا معدنیات کی شکل میں نکلتی ہے۔
وَاتْبَعَ ہوا، اور وہ خواہش نفس کی جو پیروی گمراہی کے پیچھے لگ گیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، اِن تحمل علیہ یلہث، اس پر کوئی بوجھ ڈالا جائے، کوئی اس کی ڈیوٹی لگائی جائے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے۔ ویسے کتا جو زبان ہانپتا ہے اس کی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ریزن ڈیفرنٹ ہے، وہ یعنی اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی زبان ہانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی سائنٹیفک ریزن کی طرف نہیں جا رہا، اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چونا جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو اس میں صرف سفیدی کی ریزیمبلنس ہوتی ہے، باقی دودھ تو آپ پی سکتے ہیں، چونا پیئیں گے تو نیگیٹو اثرات ہی آئیں گے نا۔ تو یہ صرف ایک ریزیمبلنس دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک کتا ہے، اس کو کام دیں تب بھی اس نے زبان ہانپنی ہے، نہ دیں تب بھی زبان ہانپنی ہے، یعنی اس کی رال جس طرح ٹپک رہی ہے نا، اس طرح یہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے، دنیا کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس عالم دین کی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، آمین۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ لے جی، جو ہم اکثر کہتے ہیں نا قرآن میں آیات آئی ہیں نا کہ اللہ کی آیات کے دشمن ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد کافر ہے۔ یہ تو ایک مسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یعنی اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی، جو معذرت کے ساتھ اس وقت اکثریت مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی علیہ السلام آپ اس کا واقعہ لوگوں سے بیان کریں تاکہ لوگ غور و تفکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کتنی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور آیت بڑی زبردست آئی ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہوگا، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہی ہیں اصل میں خسارہ پانے والے لوگ۔ اور اس سے اگلی آیت پتہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے اپنا اوپینین دیا ہے کہ میں نے نہیں ان کو دوزخ کی بنایا، یعنی الٹیمیٹلی دوزخ میں اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی۔ کیوں؟ ساتھ وجہ بتا دی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں عقل دی تھی، دل دیا تھا، سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھیں، اس آنکھوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے تھے لیکن وہ سننے والا، عبرت والا سننا سنتے ہی نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو چوپایوں کی، ڈنگروں کی مانند، جسے ہم پنجابی کہتے ہیں ڈنگر، چوپایوں کی مانند ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں لوگ جو اصل میں غافل ہیں۔ اب یہ علیحدہ سے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میری ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، زندگی بدل دینے والی گفتگو، آپ اس کا ٹائٹل لکھیں اے لائف چینجنگ کلپ آف انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے یہی آیات کور کی تھی۔ بال یہ دیکھ لیں کس طرح یہ جوڑی ہوئی ہیں آیات۔ تو علماء سو کی اللہ نے جو عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں قرآن میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ علماء سو۔ بہرحال اب اس کے انڈر کئی ایک اسرائیلی روایات ابن کثیر لے کے آئے ہیں، قرآن و سنت تو خاموش ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن و سنت کا مقصد چونکہ اصول بتانا ہے، اصول بتا دیا ہے کہ اللہ کی آیات ملی ہوئی تھیں، یعنی وہ عالم دین تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، اس نے علم کو یوز نہیں کیا، اس کی بجائے وہ دنیا کا کتا بن گیا۔ یعنی جو عالم دنیا کا کتا بن جائے وہ فارغ۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی عالم کی یا علم دین کی توہین کی جائے، کیونکہ علم دین تو انبیاء کا خاصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے بڑے لیول کے اوپر، قُل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے۔ علم کی توہین کرنے والا کافر ہے، چاہے وہ شعروں میں کر دے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی علم بس کریو یار، اور جی شیطان بھی بہت بڑا عالم سی، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔
اس عالم کے اوپر بھی لعنت ہے جو اس علم کو پازیٹیولی یوز کرنے کے بجائے نیگیٹیولی یوز کرے. اس میں آیا نا کہ ہم نے دیا تھا وہ خود ہی پٹا چھڑا کے اللہ کا نکل گیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتا تھا ان کو بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو، تو تم جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو تاکہ یہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے. تو اس نے کہا میں اللہ کے پیغمبر سے ٹکر کیسے لے سکتا ہوں، میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں اور پیغمبر کے خلاف تو میرا تو کچھ نہیں بچنا. تو انہوں نے اسے کئی لالچیں دی، دنیا کی لالچ دی یا عورت کی لالچ دی، جو بھی ہے وہ بہرحال وہ ورگلایا گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی کی جرأت ہے بد دعا کر دے؟ وہ زبان سے بد دعا نکالتا تھا تو وہ اس کی اپنی قوم کے لیے نکل جاتی تھی. اس کی زبان ہی اللہ نے ایسی کر دی کہ اپنی قوم پہ بد دعا پڑھ دی اس نے. ٹھیک ہے، تو وہ پیغمبر کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اپنا آپ چھڑا کے پھر وہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی اس نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا. باقی کئی یہ کہانیاں اب لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. آپ نے یہ بھی سنا وہ کہتے ہیں یہ صحاب کہف دا کتا جنت ہی جائے گا. ہم کہتے ہیں یار کتا تو جنت میں جا نہیں سکتا، جنت تو ہمارے ابا جی کی میراث ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں نہیں، اصحاب کہف کا جو کتا ہے نا وہ اس کتے کو بلعم بن باورا یا بلعام بن باورا کی کھال پہنا کے نا انسانی شکل میں داخل کر دیا جائے گا. دیکھا ہے کس طرح؟ ہاں یہ آپ ہنس رہے ہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں جائے گی، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. جتنے جانور ہیں نا انہوں نے قرآن دی اس تو پتہ لگے نا، انہوں نے کہا بھائی سارے متفرق نے، سارے متفرق نے، انہوں نے جنت ہی بھیجو. تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ بلعم بن باورا بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ صحاب کہف دا کتا جڑا ہے نا اس کتے نو ادھی کھال پہنا کے انسانی شکل ہی داخل کیتا جائے گا، کیونکہ انہیں تو نہیں جانا تو وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسے شخص کی کھال پہنا کے اسے داخل کیا جائے گا جس کو اللہ نے خود کتے کی مثال بیان کی ہے اور اسے کنڈیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس طرح کیا ہے تو کتا ہی نہ جانے سے انکار کر دے کہ کسی مولوی دی کھال پاڑی جی اللہ معافی دے، مولوی سو نو چھڑ دو بھائی جی میں کتا ہی ٹھیک ہاں. ٹھیک ہے، اتنی اگر اس کتے نے بھی ہونی ہے، ظاہر عقل تو اس کو تھی اس اعتبار سے کہ وہ صحاب کہف کے ساتھ رہے اور قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. تو یہ جناب وہ ساری اس اعتبار سے ایک گفتگو تھی. میں یہ بلعم بن باورا سے متعلق گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا. سورۃ الاعلیٰ جو کلائمیکس ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری الہامی کتابوں کا نچوڑ بیان کر دیا ہے. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے، دنیا ٹاپ پرائرٹی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، کانٹے کی بات، بنیادی بات ہے جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ان میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ختم بھی ہو جانے والی ہے. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. دنیا کی مذمت کے اوپر اگر بولا جائے، مسئلہ نمبر 51 میرا رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، وہ دیکھ لیں. میں نے 17 احادیث اور قرآن حکیم سے 11 مقامات سے آیات پیش کی ہیں اس ٹاپک کے اوپر 1.5 گھنٹے میں، جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں.